السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب تک ہم نے تختی نمبر 25 تک پڑھ لیا ہے۔ آج کا جو سبق ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیزیں، یہ علامتیں کیا ہے۔ جب قرآن پڑھتے پڑھتے ایسی علامتیں آ جائیں تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 25 سال سے، 30 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں مگر انہیں اب تک صحیح علامات کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ اور جب یہ علامات آ جائے قرآن کے درمیان، پڑھتے درمیان، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لیجیے آج اس کا سبق ہے، بہت دھیان سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 26 علامات وقف، رکنے کے علامات۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے۔ اس لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ جو میں علامات بتانے والا ہوں یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آئے گا انشاءاللہ، بس ہمیں اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ علامات کیا ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھیں گے یہ گول سا نشان آتا ہے۔ جیسے پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو گول سا نشان ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے، وہ آیت لکھا رہتا ہے کہ اس سورت کی کتنی آیت ہوئی ہے، اس کے اندر نمبر ہوتا ہے، نمبرنگ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو گول نشان ہے اس علامت کو آیت کہتے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، مطلب یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، آپ کی لمبی سانس ہے، تو اب 2 آیت 3 آیت ملا کر بھی رک سکتے ہیں۔ یہ قا کا مطلب ہے وقف مطلق کی علامت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس پر بھی، گول پر بھی۔ اور یہ قا جو آتی ہے، آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بیچ بیچ میں قا آتا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے آگے چلیں، آتا ہے جیم۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر ہم ٹھہر رہے ہیں پڑھتے پڑھتے، ٹھہر جانا بہتر ہے، اگر نہ ٹھہرے تو بھی جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آیت کے بیچ بیچ میں آ گیا اور میری لمبی سانس ہے، میں اس آیت کو مکمل کر سکتا ہوں، تب تو ہم ملا کے پڑھ لیں، کوئی دقت نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح علامات آتی، ہم اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں مگر اس کے 2 حرف کے بعد، 2 لفظ کے بعد ٹھہر جاتے ہیں بیچ میں بغیر علامات پہ۔ تو جب اس صورت میں جب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری سانس چھوٹی ہے تو ہم اس طرح علامات پہ ٹھہر جائیں۔ زا کبھی آئے گا تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جب قرآن پاک میں زا آ جائے تو یہاں نہ ٹھہرا جائے۔ صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ یہاں کیا ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک گیا ہے، بڑی آیت ہے، بیچ میں آ گیا ہے، اس کی سانس لمبی نہیں ہے، تھکا ہوا ہے، تو یہاں پہ رخصت ہے کہ رک جائے۔ یہاں پہ دیکھیں صلی بھی ہم لوگ بولتے ہیں، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں گے اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا، صاد لام یا، تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب ہے صاد لام، جب اس طرح کی علامت ہوگی تو مطلب یہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرا کوئی بات نہیں۔ قاف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، قاف جہاں جہاں آتا ہے یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ یہاں پہ قاف قف، یہاں ٹھہر جاؤ، قف مطلب آتے ہیں رکنا، اسٹاپ، یہاں رک جائیے۔ یہ دیکھیے اردو کی 5 اس طرح سے، یہ اس کا معنی بھی گول آیت، اس کو آیت کوفی کہتے ہیں، اور یہ گول آیت کے مثل میں ہوتا ہے۔ جو گول آیت ہم نے پڑھا تھا پہلے، یہ گول آیت
اس کے مثل ہوتا ہے، جس طرح سے اس پر ٹھہرنا چاہیے اس لیے یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، مطلب اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم کیا ہوتا ہے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد سین، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے، تھوڑا زیادہ دیر نہیں، تھوڑا ٹھہر جانا چاہیے۔ یا سکتا، سین ہو یا سکتا ہو، یہاں کسی قدر مطلب تھوڑا ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، مگر سانس نہ ٹوٹ پائے۔ آپ بیچ میں دیکھیں گے کہیں پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے جیسے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے، ایک مثال کے طور پہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سانس نہیں توڑے، ہلکا سا رک کے آگے نکل گئے، اس طرح سے کہیں پہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الحمدللہ میں پڑھیں، ایک میں نے مثال کے طور پہ دیا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ اس طرح کے دیکھیے، یہ سکتا سین، دیکھیے یہاں پہ میں مثال آپ کو آگے پڑھیں گے نا، آگے تختی میں، تو دیکھیے سکتا ہے کلا بل، رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، ران کلا بل ران لہو عوجا قیما من راق۔ اس کو ابھی یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر اگلے قاعدے میں ان ساری چیز کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ۔ سین یا سکتا، یہاں کسی قدر ٹھہر جائے چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ وقفہ، یہاں سکتا کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے۔ سکتا میں کیا ہے؟ یہاں پہ کسی قدر ہلکا ٹھہر کر کے بغیر سانس توڑے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ یہاں پر کیا؟ یہاں پر بھی سانس نہیں توڑنا ہے، وقفہ جہاں آئے گا، مگر ہمیں تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہے یہاں پر سکتا کے بنسبت۔ لام الف، یہ دیکھیے گا، یہ علامت کہیں آیت پہ ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت مطلب آیت کے بیچ میں آئے کہ درمیان لا ہو، وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ بیچ بیچ میں کبھی آ جاتا ہے، آیت کے اوپر آیا تو کوئی دقت نہیں، اگر بیچ میں آ گیا تو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے آئے گا کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع ثلاثہ نقطہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو چاہو ملا کر پڑھو۔ یہ اس طرح سے جب آئے گا یہ نشانی ہے، مطلب یہ تین جملوں میں سے یا تین ایک ساتھ آوے تو کسی دو کو ملا کر پڑھو۔ جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے، کئی علامات ہو تو سب سے اوپر ہے، اس پر بہتر ہے۔ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخر حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری سانس رک گئی، اب ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم جس حرف پر سانس توڑیں گے اس حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، جیسے ہم نے پڑھا وقفہ کے بارے میں بتایا تھا کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑنا ہے۔ اب جس حرف پر سانس توڑے ہیں اس سے ایک دو حرف اور آگے ملا کر اسی کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑ، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر ایک ساتھ ملا کر آگے آیت تک پڑھے۔ یہ رہا آج کا قاعدہ نمبر 26، تختی نمبر علامات وقفہ۔ یہ بہت دھیان سے اطمینان سے سمجھنے کی بات ہے، اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوب مشق کریں، خوب نمازیں پڑھیں اور خوب دعائیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔